ہلو دوستو، آج ہم پڑھیں گے مسلم اسپین ہسٹری. اوکے. مسلمانوں کی جو اسپین میں حکومت تھی، ٹھیک ہے، وہ پوری روز اول سے لے کے آخر تک وہ پوری تاریخ ہم اس کا ایک سلسلہ شروع کر رہے، شروع کر رہے دی ہسٹری آف مسلم اسپین. تو اس میں مظہر صاحب کی جو کتاب ہے بک، اس کو ہم خصوصی طور پر اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ یہ سی ایس ایس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اور یہ اسلامک ہسٹری کے بی اے ایف اے اور یہ جو ماسٹرس لیولس کے، ٹھیک ہے، یا اے لیول او لیول کے، سب کے لیے وہ بھی کام آئے گا. تو پی ایم ایس کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. اوکے، شروع کرتے. جو پہلا تھا بندہ تھا، اس کا نام تھا عبد الرحمن الداخل. ٹھیک ہے. پہلے ہم اس کے تھوڑا وہ فتوحات پڑھیں گے کہ بھائی اس کے فتوحات میں کیا کیا جو نہ اس نے کی تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے نظام حکومت کو بھی تھوڑا بیان کریں گے. ٹھیک ہے. تو شروع کرتے عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل اول پہلا امی خاندان کا تھا جو اکیلا بچ کے جب عباسیوں نے حملہ کیا، عباسیوں نے اور یہ جنگیز خان نے، تو ان کی حکومت کو ختم کیا. تو صرف یہ ایک ان کے خاندان میں ایک بندہ بچ گیا تھا. ٹھیک ہے. جو وہاں سے بھاگ کے نکل گیا اور پھر وہاں پہ افریقہ تک، نائجیریا، الجیریا، تیونس تک گیا. پھر وہاں سے جو قبائلی کچھ لوگ اس کو اکٹھا کر کے بربر وہاں سے لے کے وہ اسپین میں داخل ہو گیا. تو اس لیے اس کو کہتے کہ عبد الرحمن الداخل اول، یعنی وہ پہلا امی خاندان کا تھا پرتا جو کہ سب سے پہلے وہ اسپین میں مطلب داخل ہو گیا اور پورے اسپین پر اس نے قبضہ جما لیا. ٹھیک ہے. اس کی فتوحات کو ہم ذرا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. عبد الرحمن الداخل اول فتوحات. اندلس میں المراتبہ اور مقامی قبائل پر کنٹرول. نمبر 1، اندلس پہنچنے کے بعد عبد الرحمن نے مختلف قبائل اور چھوٹے مسلم علاقوں کو مرکزی کنٹرول میں لانے کے لیے فوجی مہمات چلائی ہے. انہوں نے کرتبہ اور اس کے گرد و نواح میں استحکام قائم کیا تاکہ نئے ایک سلطنت مضبوط ہو. ٹھیک ہے. جو المراتبہ میں اندلس کے مقام پہ جو مقامی قبائل تھے اس پر کنٹرول اس پر جما لیا. کچھ ملٹری ایڈونچر اس نے کیے. ٹھیک ہے. تو تب جا کے تھوڑا اس نے استحکام بخشا اپنے سلطنت کو، اپنے کینگڈم کو، اپنی مطلب خلافت کو، جو بھی آپ نام دے سکتے ہو، حکومت کو. نمبر 2، شمالی اسپین وزگوت علاقوں پر اثر. ناردن جو اسپینش کے جو علاقے ہیں وہاں بھی اس نے کچھ اپنے قدم گاڑ لی، جھنڈے گاڑ لیے. عبد الرحمن الداخل اول نے شمالی اسپین کے کچھ علاقوں میں دفاعی اور جارحانہ کارروائی کر کے تاکہ دشمن کی پیش قدمی کو روکا جا سکے. پتہ شدہ علاقوں میں جب وہ پتہ ہو گیا، انہوں نے مقامی حکمرانوں کے ساتھ معاہدے کی تاکہ امن قائم رہے. ٹھیک ہے. اور دوبارہ وہ مطلب بغاوت میں نہ اترے. نمبر 3، سیاسی وحدت قائم کرنا. ان کی فوجی مہمات کا مقصد صرف زمین پر قبضہ نہیں بلکہ اندلس مسلمانوں میں سیاسی اور مذہبی وحدت قائم کرنا تھا. ٹھیک ہے. اب مزید تھوڑا جو ان کا جو گورنمنٹ سسٹم تھا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. مرکزی حکومت، سینٹرل گورنمنٹ. عبد الرحمن الداخل یا اول نے قرطبہ کو دارالحکومت بنایا اسپین میں. یہ اسپین کی بات ہے. قرطبہ اسپین میں ہے. وہاں کو اپنا کیپٹل بنایا اور تمام سیاسی، عسکری و مالی امور کا مرکز قائم کیا. اس کے خلیفہ کے ماتحت وہ خود خلیفہ تھا. وزراء مشیر کام کرتے تھے. صوبائی انتظام، ہر علاقے میں گورنر یا مقامی حکمران تعینات کیے گئے جو خلیفہ کے تابع کام کرتے تھے. یہ گورنر مقامی مسائل اور ٹیکس محصول کی وصولی کی نگرانی کرتے. ان کا کام کیا تھا؟ امن و امان قائم کرنا. ٹھیک ہے. لوگوں کی دیکھ بھال کرنا. ٹھیک ہے. اور مطلب ان کے جو مسائل ہے اس کو ڈسکس کرنا، جو ٹیکس ہے اس کو کلیکٹ کرنا. ٹھیک ہے نا. پولیس اور سب اس کے انڈر تھے، گورنر کے انڈر تھے. اور گورنر کون تھا؟ وہ خلیفہ کے انڈر تھا. جو کام خلیفہ کا مطلب سینٹر میں تھا وہی کام اس کا تھا، لیکن وہ گورنر جو تھا وہ خلیفہ کے انڈر تھا. نمبر 3، عدلیہ اور شریعت. فیصلے اسلامی شریعت کے مطابق ہوتے تھے. عدلیہ کی نگرانی خلیفہ یا مرکزی وزراء کرتے تھے. اوکے. گورنر یا خلیفہ خود اس کی مطلب اس سے پوچھ گچھ وغیرہ کرتا تھا، یا جو تھا یہ عدلیہ یا قاضی، یہ سب اس کے انڈر تھے. مالیاتی نظام، فائنینشل سسٹم. محصول ٹیکس تجارت سے آمدنی وصول کی جاتی تھی. خزانے کا نظام مضبوط تھا کہ تاکہ فوج، عدلیہ، عوامی منصوبوں کے لیے وسائل موجود ہوں. ملٹری سسٹم، فوجی سسٹم منظم تربیت تھی. سرحدی دفاع کے لیے قلعے اور فوجی اڈے قائم کیے. فوج میں مقامی قبائل اور تجربہ کار جنگجو شامل تھے. یعنی اس میں ایسا نہیں تھے کہ بھائی کوئی
بلکہ وہ جو ہے نا بڑے وہ جنگجو لوگ اس میں شامل تھے. ٹھیک ہے, فوجی باقاعدہ اڈے اس نے قائم کیے تھے, کچھ پوسٹ قلعے وغیرہ تعمیر کیے, تاکہ جو ہے بعد میں کچھ دشمن کی طرف سے کچھ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے یا ان کی جارحیت کا سامنا نہ کرنا پڑے. خلاصہ ہم یوں کہہ سکتے کہ عبد الرحمن الداخل اول نے اندلس میں, جو کہ اسپین میں, سیاسی وحدت, پولیٹیکل انٹیگریٹی, اسٹیبلٹی, عسکری طاقت اور ملٹری پاور اور انتظامی استحکام قائم کیا. ان کی فتوحات نے مسلم علاقوں میں امن اور دفاع کو مضبوط کیا. حکومت کا نظام مرکزی صوبائی نظام پر مبنی تھا, جس پہ فوج, عدلیہ اور مالیاتی انتظام مضبوطی کے ساتھ کام کرتے تھے. تو یہ تھوڑا سا ہم نے کیا, مزید پڑھیں گے. اوکے دوستو, ابھی ہم پڑھیں گے مزید مسلم اسپین ہسٹری کے بارے میں. ٹھیک ہے, جو اسپین میں جو مسلمانوں کی تاریخ اس کے بارے میں ہم مزید پڑھیں گے. ہم چلتے ہیں المرابط جو ہے, جو سسٹم تھا, یہ کون تھے؟ المرابط. اوکے, المرابط جو تھا سلطنت کی انتظامی نظام, حکومت نظام, عسکری مالیاتی نظام اور زوال. تفصیل سے ہم پڑھتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے, اردو میں سے پڑھتا کہ نا آپ کے لیے آسان ہے, پھر آپ اس کو خود اپنے الفاظ میں لکھ سکتے انگلش میں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا جو ہے نا بیسک کنسیپٹ جو ہے نا وہ انگلش میں صحیح طریقے سے وہ کلیئر نہیں ہوتا جب تک آپ کو نا وہ ہندی میں یا اردو میں تب تک آپ کو کچھ ایکسیس نہ ہو یا کچھ سمجھ بوجھ نہ ہو. ٹھیک ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اردو میں پڑھو. تو المرابط کوئی اس کو بولتے ہیں, اردو میں بولتے ہیں المرابطہ, لیکن ہم اس کو انگلش میں بولیں گے المرابط ڈائنسٹی. اوکے, المرابطہ سلطنت, انتظامی, عسکری مالیاتی نظام اور زوال. اوکے, پہلے ہم پڑھیں گے ایڈمنسٹریٹو سسٹم, انتظامی نظام. المرابطہ سلطنت میں مرکزی اور صوبائی انتظام مضبوط تھا. ٹھیک ہے, مرکزی حکومت سلطنت کی تمام امور جیسے فوج, خزانہ اور عدلیہ کا مرکزی حکومت تھا. ٹھیک ہے, صوبائی انتظام میں ہر صوبے میں گورنر یا مقامی حکمران مقرر تھے جو کہ مرکزی حکومت کے تابع تھے. ان کا کام وہی تھا جو مرکز میں خلیفہ کا کام تھا, مطلب پولیس کو دیکھنا, عوام کی مسائل کو دیکھنا. ٹھیک ہے, امن و امان وغیرہ. ٹھیک ہے, جو جوڈیشل سب سسٹم پر اس پر نظر رکھنا. صوبائی انتظام تو ہو گیا. ٹھیک ہے, ابھی پڑھیں گے قانون و شریعت. حکومت کی اطاعت فیصلے اسلامی شریعت کے مطابق ہوتے تھے. ٹھیک ہے, مطلب وہاں پہ شریعت کا نظام نافذ تھا, قرآن و سنت کے مطابق وہ فیصلے سر انجام ہوتے تھے قاضی کے ذریعے. قاضی کی تقرری صرف کون کرتا تھا؟ وہ جو ہے مرکزی حکمران یا خلیفہ کرتا تھا. محکمہ نگاری اور نگرانی, فوج اور عوامی نظام کی نگرانی کے لیے مخصوص حکومت کے افسران مقرر کیے. حکومتی نظام, گورنمنٹ سسٹم کیا تھا؟ سلطنت کی قیادت خلیفہ یا سلطان کے ہاتھ میں تھی. خلیفہ کے ماتحت فوجی, مالی اور عدالت کے افسران کام کرتے تھے. مقامی حکمرانوں قبائل کے ساتھ معاہدے تعلقات قائم کر کے اتحاد برقرار رکھا گیا تاکہ نہ یہ بعد میں بغاوت پہ نہ اترائے. داخلی اور خارجی مسائل کے حل کے لیے مشاورتی ادارے موجود تھے. ملٹری سسٹم کیا تھا؟ المرابطہ نے فوج کو منظم اور تربیت یافتہ رکھا. انگلش میں ہم پڑھیں گے المرابط. اوکے, اور جو ہے اردو میں پڑھیں گے المرابطہ. ٹھیک ہے, تو المرابطہ نے فوج کو منظم و تربیت یافتہ رکھا. سرحدی دفاع, شمالی اسپین اور شمالی افریقہ کے لیے فوجی اڈے قائم کیے وہاں پہ. تو یہ بھی نا ایک بڑی اہمیت کی عامل تاکہ نا وہ اس کے دفاع کو مضبوط کرے, اس کو مضبوط دفاع کا گڑھ بنائے. فوج میں مقامی قبائل شامل تھے اور ایکسپیرینس جنگجو تھے. ٹھیک ہے, جو پیٹر تھے اس میں شامل تھے. فوجی حکمت عملی میں دفاعی یا جارحانہ دونوں قسم کے ایکٹیویٹی شامل تھی. مطلب یہ دونوں کا اس میں وہ تھا حکمت عملی تھی, دفاعی بھی تو جارحانہ بھی تھی. ایسا نہیں کہ صرف جارحانہ یا دفاعی, بلکہ دونوں شامل تھے. فتح شدہ علاقوں میں فوجی چاودیوں کے ذریعے اس کی حفاظت, حکومت کی سلطنت کی حکومت کی حفاظت کی گئی. فائنینشل سسٹم, مالیاتی نظام, محصول اور ٹیکس کی وصولی مضبوط اور مؤثر تھی. تجارتی مراکز اور زراعت پر محصول عائد کیا جاتا تھا. خزانے کا انتظام سختی سے کیا جاتا تاکہ فوج, انتظامی اور عوامی منصوبوں کی وسائل موجود ہو. اقتصادی سرگرمیاں, خاص طور پر تجارت, زراعت کو فروغ دیا گیا. اچھا, اب پڑھیں کہ جو المرابطہ کی جو ڈائنیسٹی تھی, حکمرانی تھی, جو دور حکومت تھی, اس کے زوال کے اسباب کیا تھا؟ کازز آف ڈکلائن. نمبر 1, سیاسی انتشار. مرکزی حکومت کی طاقت کمزور پڑ گئی اور صوبائی حکمران خود مختار ہو گئے. ٹھیک ہے, جو گورنر تھے, وہ وزراء تھے, وہ
انہوں نے بائیکاٹ کیا اور انہوں نے اپنا ایک علیحدہ ایک ریاست بنائی، مطلب ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنائی. عسکری کمزوری، فوج میں نظم و ضبط تربیت میں کمی، سرحدوں کی حفاظت متاثر ہوئی. جب یہ چیزیں کم پڑ گئی تو رفتہ رفتہ نا عسکری پوری طرح کمزور پڑ گئی، اور جو عسکری قوت ہے وہ کمزور پڑ گئی، اور سرحدوں کی حفاظت میں بہت حد تک کوتاہی برتی کی گئی. اس کی وجہ سے جو حملہ آور تھے اس کے لیے آسانی انہوں نے جو نا حملے کیے اور وہ بغاوت کا سلسلہ جاری رکھا. عیسائی ریاستوں کا دباؤ، شمالی اسپین کی طاقتور عیسائی ریاستوں کا کاسٹائل لیون نے مسلسل دباؤ ڈالا. داخلی خلفشار اور بغاوت، کچھ اپنی اندر بھی کچھ تھے، مسائل تھے، مقامی قبائل کے حکمران کی بغاوت بھی انہوں نے سلطنت کو کمزور کر دیا. المرابطہ سلطنت کی طاقت، مرکزی حکومت، مضبوط فوج اور مالیاتی نظام تھی. داخلی انتشار، عسکری کمزوری، خارجی دباؤ کے سبب سلطنت زوال پذیر ہوگی. ان کی شکست، زوال نے الموحدہ سلطنت اور بعد میں ناصری سلطنت کے قیام کے لیے راستہ ہموار کیا. یہ الموحدہ اس کے بعد آئے، انہوں نے اپنی حکمرانی قائم کی، پھر بعد میں ناصری جو حکمران تھے وہ بھی آ گئے، انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی. عمومی جو سلطنت کی زوال کے اسباب اور اس کے نتائج، ٹھیک ہے، تو اسباب تو ہم نے پڑھ لیے، جو اس کے نتائج رزلٹ اس کی مزید تفصیل میں ہم جائیں گے. ٹھیک ہے، اہم نتائج کی تفصیل. نمبر 1، خلافت قرطبہ کی مرکزی طاقت ٹوٹ گئی. الحکم ثانی کے بعد مضبوط قیادت باقی نہیں رہی. اس کے بعد کوئی بھی مضبوط حکمران باقی نہیں رہا جو کہ مقابلہ کر سکے. وہ بڑا مضبوط اور آخری حکمران تھا، جس کے بعد کوئی بھی ایسا نہیں رہا. مرکز قرطبہ جو کیپٹل تھا کمزور ہوا تو صوبائی گورنر، قبائلی سردار بھی طاقتور ہونے لگے. ایک وقت ہے کہ خلافت صرف ایک نام رہے گی، عوامی طاقت مقامی حکمرانوں، فوجی سرداروں کے پاس چلے گی، یا گورنر یا وزراء یا جو وہاں کے صوبائی حکومتوں کے جو حکمران تھے، جو فوجی سردار تھے، ان کے پاس چلے گی. تو یہ بھی نا ایک بہت بڑی وہ کیا تھی، مطلب ایک تفصیل تھی، مطلب ایک رزلٹ تھی، ٹھیک ہے، ایک نتائج کا ایک پہلو ہے. 1031 میں یا 1031 میں عیسوی میں خلافت اندلس کا خاتمہ. 1031 میں عوام اور اشرافیہ نے متفقہ طور پر اعلان کر دیا کہ خلافت اب مزید نہیں چل سکتی. اس سال کو تاریخ میں خلافت قرطبہ کا باضابطہ اختتامی سال مانا جاتا ہے. خلیفہ کو معزول کر کے اندلس کو مقامی حکمرانوں کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے، یہ کہاں پہ 1031 میں ہوا. طوائف الملکی ریاستوں میں تقسیم. طوائف الملوکی ریاستوں میں تقسیم. طائفہ اسٹیٹ. اوکے، طائفہ اسٹیٹ کیا آتی کہ مطلب وہ جہاں پہ فینک تھا، ٹھیک ہے، جہاں پہ مطلب بغاوتیں تھی، اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں طائفہ اسٹیٹس یا طوائف الملک اسٹیٹ. خلافت کے بعد اندلس تقریباً جس طرح آج کل نا یہ رشیا ہے نا، وہ ازبکستان، آذربائیجان یا یوکرین میں تقسیم ہوا تھا، اس طرح یہاں بھی ایسا ہوا تھا. خلافت کے بعد اندلس تقریباً 30 چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا. 30 چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا. ہر شہر یا خطے کا گورنر یا پولیس سردار خود کو حکمران سمجھنے لگا، یا اپنے آپ کو خلیفہ سمجھنے لگا. مشہور طائفہ ریاستوں میں ٹولیڈو، گرناڈا، سیویلی، اشبیلیا، قرطبہ، ویلنسیا، زرگوزا، سرقستنا شامل ہیں. یہ ریاستیں ایک دوسرے سے مسلسل لڑتی رہی، اتحاد آپس میں نہیں کر سکی، نہ کوئی معاہدہ کر سکا، بلکہ آپس میں وہ لڑتی رہی اور کمزور ہونے لگے. یہ اس کا ایک رزلٹ تھا. امی حکمرانوں کی زوال کے اسباب میں سے یہ اس کا رزلٹ تھا. شمالی اسپین کی عیسائی ریاستوں کا پیدا. لیون، کاسٹیا، ارغون، نوارا کی جو عیسائی کرسچن گورنمنٹس تھی، اسٹیٹس تھی، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ایسے آپس میں مطلب بٹی ہوئی ہے اور مضبوط نہیں ہے، آپس میں بغاوت پہ ہے، ایک دوسرے کے مطلب ٹانگ کھینچ رہے. انہوں نے موقع غنیمت جانا بار بار حملے کر کے مسلمان کے علاقوں پر قبضہ شروع کر دیا. ٹولیڈو، اوکے، جیسے عام شہر 1085 میں عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا. مسلمانوں کو دفاعی پوزیشن پر دھکیل دیا گیا اور ان کا دائرہ سکڑنے لگا. خلاصہ، یعنی خلافت قرطبہ کے خاتمے کے نتیجے میں نمبر 1، مرکزیت ٹوٹ گئی. اندلس سیاسی طور پر بکھر گیا. 1031 کے بعد اندلس کا ایک خلافت نہیں رہا، بلکہ چھوٹے چھوٹے حکمران میں تقسیم ہو گیا. طائفہ جو فینک مطلب چھوٹے چھوٹے ریاست تھے کے قیام نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا، آپس میں لڑنے لگے. عیسائی
طاقتوں نے اس کمزوری سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اندلس کے بڑے بڑے علاقے اپنے قبضے میں لیے. اوکے گائے، ہم پڑھیں گے مسلم اسپین ہسٹری کے بارے میں. تو اس میں ایک بڑا زبردست حکمران رہ چکا ہے، یوسف بن تاشفین. اس کی پوجی فتوحات، اس کنکویسٹ، ایڈونچرس، نتائج، ریزلٹس اور اس کی مسلمانوں کی تاریخ میں اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہم بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا، یوسف بن تاشفین، دا کنکویسٹ ان دا ملٹری ایڈونچر. نمبر 1، الطائف ریاستوں کا الحاق، جو مطلب چھوٹی چھوٹی ریاستیں اموی خاندان کے زوال کے بعد ہوئی تھی. آپس میں مطلب 30 ریاستیں آپس میں جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہونے لگی اور ان کے الگ الگ حکمران تھے. تو ان کا الحاق اس نے کیا، الطائفی ریاستوں کا اس نے الحاق کیا. یہ کس نے کیا؟ یوسف بن تاشفین نے. الطائفی دور کے زوال کے بعد جب اس کا زوال ہو گیا تو یوسف بن تاشفین نے کیا کیا؟ سویلیا، غرناٹا، مالگا، ٹولیڈو، قرطبہ کو المرابیت کے سلطنت میں شامل کیا. اوکے، الموارد یا المرابیت. تو ان شہروں کے لحاظ سے اندلس میں سیاسی پوری جہتی قائم ہوگی. اوکے، اس کے زمانے کی جنگ 1086 میں ہوئی تھی، جس میں بہت بڑی جنگ تھی. اس جنگ کا نام تھا سگراجا یا زالاکا. شمالی اسپین کی ساری ریاستوں لیون، کاسٹیکا مسلمانوں پر حملہ ہوئی. یوسف بن تاشفین نے اپنی پوری دستوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی. اس فتح نے مسلمانوں کے لیے شمالی اسپین کے دباؤ کو وقتی طور پر کم کر دیا. نمبر 3، دفاعی اور پوری اقدامات. قلعے اور چھاونیاں قائم کی تاکہ مقامی قبائل اور الطائفی شہروں کو کنٹرول میں رکھا جا سکے. پوری دستے شہر اور عام تجارتی راستوں کی حفاظت کے لیے تعینات تھے. نتائج، رزلٹ آف دس کنکویسٹ. نمبر 1، سیاسی یکجہتی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، پولیٹیکل انٹیگریشن. الطائفی دور کے بعد اندلس کی مرکزی حکومت قائم ہوئی اور وہاں میں اتحاد اور جو ہے نا اسٹیبلٹی قائم رہی. وہاں پہ مزید مستحکم ہوگی حکومت. پوری استحکام، شمالی اسپین کی ساری ریاستوں کا حملوں کا مؤثر دفاع ممکن ہوا. اقتصادی استحکام، تجارتی راستے، بندرگاہیں محفوظ ہوئی، محصول اور تجارت مضبوط ہوئی. ثقافتی اثرات. اوکے، مدارس، مساجد قائم ہوئی، دینی اور علمی تعلیم کو فروغ ملا. المرابیت کی بنیاد، اندلس میں مضبوط المرابیت سلطنت کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے. مسلمانوں کی تاریخ میں ان کا مقام، یوسف بن تاشفین کا مقام. اندلس میں سیاسی و پوری قیادت. الطائفی دور کے زوال کے بعد یوسف بن تاشفین نے مسلمانوں کے لیے سیاسی استحکام اور متحدہ حکومت قائم کی. ٹھیک ہے. دفاعی کارنامے. زمانے کی جنگ. آپ کی زمانے کی جنگ میں دیگر پوری اقدامات نے مسلمانوں کی شمالی اسپین کی ساری ریاستوں سے حفاظت میں اہم کردار ادا کیا. نمبر 3، المرابیت سلطنت کے بانیوں میں اہم مقام. یوسف بن تاشفین نے المرابیت سلطنت کو مضبوط اور منظم بنایا، جس نے بعد میں المواحد کے آنے تک اندلس میں مسلمانوں کی حکومت برقرار رکھی. علم و ثقافت کی حمایت. مساجد، مدارس، علمی مراکز قائم کیے اور دینی اور علمی تعلیم کو فروغ ملا، جو الطائفی دور کے علمی ورثے کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو گیا. کلیدی خلاصہ، یوسف بن تاشفین پوجی سیاسی اقتصادی قائد کے طور پر مانے جاتے ہیں. انہوں نے اندلس میں الطائفی دور کے زوال کے بعد مسلمانوں کو متحد کیا اور المرابیہ سلطنت کی بنیاد رکھی. ان کی فتوحات نے مسلمانوں کے لیے شمالی اسپین کی ریاست کے دباؤ کو کم کیا اور سیاسی استحکام فراہم کیا. وہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عظیم فاتح اور مؤثر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتے ہیں.